तुम्हारा रब हूं कि नहीं, किसको अपना रब मानोगे। गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सबसे लहकेंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा दाता और दस्तगीर हूं कि नहीं, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। मैं तुमको सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। बदलाओ दुनिया में जाकर किसको अपना माबूद मानोगे। उस पूरी कायनात में आदमी भी है, अरबी भी है, गोरे भी है, काले भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, सआदतमंद भी है, शकावत पसंद भी है, नमक हलाल भी है, नमक हराम भी है। सबने एक दुआ होकर के जवाब दिया, कालू बला शहीदना, अल्लाह क्यों नहीं हम गवाही देते हैं, तू ही तो हमारा रब है। आज कितने लोग उस वादे को भूल बैठे, पाँव फिसले तो कहते हैं यार की मदद, कुछ ज्यादा फिसल जाए या बहावल हक, मुशरिकाना जुमले, मुशरिकाना तर्ज, मुशरिकाना अंदाज जिंदगी गुजारने का। ये जिंदगी गुजारने का सलीका नबी मुकर्रम ने 23 साल दौरे नबूवत में सहाबाए किराम को सिखलाया। कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जिक्र किस तरह करोगे, ये नहीं सिखलाया कि 1000 दाने की तस्बीह लेकर के बैठ जाओ और अल्लाह का नाम जपते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, ये नहीं फरमाया। एक पूरी जिंदगी इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से। आप पानी पीते हैं, गिलास पकड़ते हैं, मुंह के करीब लाते हैं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया। आप ठंडे पानी को हलक से नीचे उतारते हैं, जब ठंडा पानी आपके मैदे में पहुंचता है, आपकी जुबान से बेसाख्ता निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया, आपने खूबसूरत खिला हुआ फूल देखा, आपने कहा सुभान अल्लाह, आपने अल्लाह को याद किया। आपने किसी की अच्छाई का जिक्र सुना, आपने कहा माशाअल्लाह। खूबसूरत बिल्डिंग देखी, आपने कहा माशाअल्लाह। आपने अल्लाह को याद किया। आप सोने लगे तो सोने की दुआ पढ़ी, मस्जिद में दाखिल हुए तो मस्जिद की दुआ पढ़ी, मस्जिद से निकले तो निकलने की दुआ पढ़ी। सब दुआओं में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आपने किया। ये अल्लाह से ताल्लुक की एक निशानी है। मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिक्र अस्कार से मुज़य्यन कीजिए, अपनी जिंदगी को जिक्र अस्कार से मुज़य्यन कीजिए। ये सारी खराबियां, ये अकीदे की खराबियां, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, इसीलिए दुआ की है कि हमने रब्बुल आलमीन से मदद मांगनी छोड़ दी, बल्कि हम किसी से क्या मिला करें। सच्ची बात यह है, अहले हदीस ने तो अल्लाह से दुआ मांगनी छोड़, दुआ मांगनी छोड़, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा, ये बिदअत, ये बिदअत, ये बिदअत। यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ हाथ नहीं उठा सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते, वहाँ वो नहीं कर सकते। अल्लाह। मुफ्ती सिद्दीक साहब का जनाजा था सूरज बता, उलमा काफी आए हुए। एक आलिम ने जनाजा पढ़ने से पहले असर या ज़ोहर की नमाज थी, उसके बाद जनाजा होना था, वो नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब नमाजियों की तरफ रुख करके वो इमाम साहब बैठे, वो मुस्तकिल इमाम नहीं था वहाँ, वो कराची के मारूफ जाने से आए थे। तो इमाम साहब ने इज्जत के तौर पर अपना मुसल्ला उन्हें दे दिया कि आप नमाज पढ़ें। जब वो सलाम फेर के मुक्तदियों की तरफ रुख करके बैठा, तो पहले सब में कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा बैठा था। उसने कहा कि
حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا کروا دیجیے، اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے کامیاب کر۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تصویر پڑھتے تھے ہاتھوں پہ، وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی، اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنے کی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا نہیں، پھر پورا تھا لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ۔ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ اتنا غلط میسج آپ نے دیا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ آئے رسول کی منزل پہ آیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی۔ آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں، آپ نہ کہیں یہ سنت ہے، دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا۔ آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے، دعا مانگنا میری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ دعا کو آپ سنت کے طور پر نہ مانگیں، ضرورت کے طور پر۔ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قاری صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ نہیں پوچھ سکتے۔ اس سوال کا جواب ہی نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کہ میں نے سنت سمجھ کے نہیں لگایا۔ ہاں جس دن میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جو چشمہ لگائے بغیر درس دے گا، تقریر کرے گا، اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور چشمہ لگا کے درس دے گا تو پورا ثواب ملے گا۔ چشمے کے ساتھ خطبہ دے گا تو 2 خطبے کا ثواب ملے گا، بغیر چشمے کے دے گا تو آدھے خطبے کا ثواب ملے گا۔ اب لوگ پوچھیں اگر کس کی طریقے آپ نہ کہیں گے سنت ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے دعا مانگتے۔ اب ظاہر بات ہے اہل حدیث کو ایسی باتیں کہاں حاصل ہوتی۔ نوجوان لڑکے نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم اس مسجد میں اس مسجد میں اس مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے۔ انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، میری تو بھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ ارے آپ کی کتنی ضرورتیں، آپ کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، نوکریاں نہیں لگ رہی، یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے مانگے۔ بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ جب بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے گھر کی تو ہی بسایا ہے۔ اس حجت سے کبھی مان کے تو دیکھیں اللہ رب العالمین۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین تو دینے سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ ہمارے پاس وہ مانگنے والے ہاتھ نہیں، سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگیے، راتوں کو مانگی، دن کو مانگی، خلوت میں مانگی، جلوت میں مانگی۔ اس کے لیے تو کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ میرے کھانے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے۔ اس نے تو ہر چیز اپنے اوپر حرام کر، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور مصروفیت ہے۔ ہمارا وقت آپ کی دعائیں سننے کا منتظر ہے، آپ پھر بھی دعائیں نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے۔ کتنی ساری ضرورتیں ہیں۔ ارے آپ مولوی کو تو جمعے والے دن پرچی لے کے دیتے ہو، مولوی صاحب دعا کرانا ہماری بچیوں کا رشتے ہوتا ہے، دعا کرانا
مسجد کی یا امام مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کہیں نہیں ہے۔ آپ اس خطیب کو پرچی دیتے ہو، لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الوالد للولد ہی، والد جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔ تو آپ ابا سے بھی تو درخواست کرتے، اماں سے بھی درخواست کرتے، لیکن اماں ابا سے بنا کے رکھی ہو تو درخواست کرے نا۔ مولوی کو تو ہماری کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے دھرنے سے پرچی دے کے آتے، ابا کو دیں گے وہ تو آگے ہاں تو نے جیسی میرے ساتھ بنا رکھی ہے، میرے دل سے تو بڑی دعائیں نکل رہی ہیں۔ اماں ابا سے بنا کے رکھو، اور بڑا آسان طریقہ یقین مانو میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو تو آپ پرچی لکھ کے دیتے ہو، اماں ابا کو پرچی لکھ کے دینے کی ضرورت ہے، پرچی کی بھی ضرورت ہے۔ جب تھکے ہارے کام کاج سے فارغ ہو کر چار پہ لیٹ جائے، آپ 35 سے سرحانے سے 35 سے آپ جا کر بیٹھ، روح آپ کا ان کے روح نہیں کرتا، کبھی موبائل سے فارغ ہو کر ماں باپ کو وقت دیا، ٹائم دیا، روح آپ کا اماں ابا کی طرف ہو، 35 سے بیٹھ جائے، اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھے اور ایسا ایسا دبانا